الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے سامنے یہ کتاب ہے کہ ہم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ہم کیا تعلیم حاصل کریں۔ ایک شخص جو ابھی نیا ہدایت یاب ہوا ہو اور اسے سیدھی راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی ہو، وہ شخص ابتدائی طور پر کن بنیادی باتوں کی تعلیم حاصل کرے، اسے اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کو ہم سبقاً انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ اس کتاب کو پڑھنے والا اس ویڈیو کی مدد سے اپنی باتوں کو، اس کتاب کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ پہلا حصہ ہے اس سبق کا ارکان اسلام۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے۔ رکن کسی چیز کے اس مضبوط حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز مکمل نہ ہو پاتی ہو۔ ارکان اسلام، اسلام کی ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن کے بغیر کسی کا اسلام مکمل نہ ہو، اور یہ کل 5 باتیں ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان کا اقرار کرنا ضروری ہے، سچے دل کے ساتھ اس پر ایمان لانا اور اخلاص کے ساتھ ان کی مکمل ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کا صوم رکھنا، یہ متفق علیہ حدیث میں ثابت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے شہادتین، یعنی 2 قسم کی گواہی دینا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پہلی گواہی ہے۔ دوسری گواہی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آئیے ان دونوں گواہیوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی گواہی کا کیا مفہوم ہے؟ جب ہم کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہم اس میں کچھ باتوں کا انکار کرتے ہیں اور کچھ باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ گواہی ایک انکار اور ایک اقرار پر مشتمل ہے۔ اس سے انکار ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا، اور اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم جو بھی عبادت کریں، چاہے وہ قلبی عبادت ہو، دل کا خوف ہو، دل کا توکل ہو، دل کی امیدیں ہوں، نفع و نقصان کے سلسلے میں کسی سے رغبت کرنا ہو، لالچ کرنا ہو، لو لگانا ہو، قلبی عبادات ہوں یا لسانی عبادات ہوں، زبان سے دعا مانگنا ہے، مدد طلب کرنا ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا ہے، فریاد رسی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو یہ صرف اللہ کی ذات سے ہوگا۔ یا ایسے ہی اعضاء سے کوئی عبادت کرے، آدمی رکوع کرے تو اللہ ہی کے لیے، سجدہ کرے تو اللہ ہی کے لیے، قیام کرے عبادت کے طور پر تو اللہ ہی کے لیے، مال خرچ کرے بطور زکوٰۃ صدقات تو اللہ ہی کے لیے، نظر و نیاز دے تو اللہ ہی کے لیے، کیونکہ ہر طرح کی عبادت کا
تنہا اللہ ہی مستحق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو، چاہے وہ زمینی مخلوق ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ سورج و چاند ہوں، چاہے وہ انبیاء و رسول ہوں، چاہے وہ اولیاء و صدیقین و شہداء ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ ہر طرح کی عبادتوں کا صرف اللہ ہی مستحق ہے۔ میں ہر طرح کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کروں گا۔ جب ہم یہ پہلی گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری عبادتیں خالص طور پر اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب ہم دوسری گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہیں یعنی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے اپنا ایک پیغام دے کر آپ کو بھیجا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کو دل سے سچ مانتا ہوں، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو حکم دیں میں اس حکم کی تعمیل کروں گا، میں اسے مانوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں میں اس سے رک جاؤں گا، میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، چاہے وہ گزشتہ زمانے سے متعلق ہوں، چاہے وہ آئندہ زمانے سے متعلق ہوں، چاہے وہ انبیاء اور ان کی قوموں سے متعلق ہوں، چاہے وہ قیامت کی علامتوں اور جنت و جہنم سے متعلق ہوں، آپ نے جو خبریں دی ہیں ان ساری خبروں کو میں سچ مانتا ہوں۔ میری عقل میں آئے نہ آئے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میں حیران ہو جاؤں، لیکن آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ کی ساری باتیں سچی اور برحق ہیں۔ اس کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میں اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کروں گا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے، جو طریقہ آپ نے سکھایا ہے۔ آپ کی سنت، آپ کی تعلیم اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہی میں عبادت کروں گا۔ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے ماننے کا تقاضا ہے۔ تو یہ رہا اسلام کا پہلا رکن، دو طرح کی گواہی، شہادتین، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے معبود برحق ہونے کی گواہی، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں ان کے ناحق اور باطل ہونے کی گواہی، اور دوسری گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے رسول ہونے کی گواہی۔ تو یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے صلاح قائم کرنا، دن اور رات میں کل 5 وقت کی صلاح قائم کرنا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گی، لیکن ہم آج مختصر طور پر یہ بتا دیں کہ 5 وقت کی صلاح 24 گھنٹے کے اندر قائم کرنا یہ مسلمان ہوتے ہی ایک انسان کی ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ یہ اسلام کا رکن ہے جس میں قیام ہوتا ہے، جس میں رکوع ہوتا ہے، جس میں سجود ہوتا ہے۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح اپنی عبادت کا تعلق قائم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتا ہے، مسجدوں سے 5 وقت اذان دی جاتی ہے اسی صلاۃ کے لیے بلانے کی خاطر، مؤذن بلاتا ہے، مرد مسجد میں جا کر کے باجماعت صلاۃ ادا کرتے ہیں، عورتیں عام طور پر گھروں میں صلاۃ ادا کرتی ہیں، سوائے اس کے کہ کہیں کسی مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام ہو تو وہ جا سکتی ہیں، اجازت ہے، لیکن ان کے لیے جانا ضروری نہیں، مردوں کے لیے جانا ضروری ہے کہ وہ باجماعت پہنچ کر کے صلاۃ ادا کریں۔ تو صلاۃ 5 وقتہ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن ہے شہادتین اور دوسرا رکن ہے صلاۃ قائم کرنا، یعنی 5 وقت کی صلاۃ ادا کرنا، قائم کرنا، اوقات کی رعایت کرنا، سنتوں کی رعایت کرنا، اس کے لیے وضو اور غسل اور طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا، اس طرح سے اخلاص کے ساتھ اسے ادا کرنا، اللہ کی خاطر اسے ادا کرنا، اللہ کا حق سمجھ کے اسے ادا کرنا، تو یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے
صلاۃ قائم کرنا۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ یہ ہر مالدار شخص پر، جس کا ایک مخصوص نصاب ہوتا ہے اور اس کا ایک مخصوص مقدار ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ بعد میں سیکھیں گے۔ مختصر طور پر یہ جان لیں کہ ہر مالدار شخص پر ضروری ہے کہ سال میں ایک دفعہ اپنے پورے مال کا حساب لگائے اور اس میں سے اللہ نے غریب کا جو ایک حصہ مقرر کیا ہے، 40واں حصہ یا 2.5%، وہ نکال کر کے غریب تک پہنچائے، مستحق تک پہنچائے۔ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان تک یہ مال پہنچائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے۔ پہلی بنیاد شہادتین، دوسری بنیاد صلاۃ ادا کرنا، اور تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی بنیاد ہے رمضان کا صوم رکھنا۔ جب رمضان یہ عربی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، چاند دیکھ کر کے یا اس کی گواہی پا کر کے عربی مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور چاند دیکھنے یا اس کی گواہی پانے سے ہی ان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو رمضان ایک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور اس میں صوم رکھنا فرض قرار دیا۔ صوم جس میں بندہ کھانے سے، پینے سے اور اپنی شہوات و خواہشات کو دن میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑ دیتا ہے، یہ صوم ہے۔ اس کو روزہ بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے عربی لفظ صوم ہے، شرعی لفظ صوم ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں صوم رکھنا یہ اسلام کی چوتھی بنیاد ہے۔ تو اسلام کی پہلی بنیاد شہادتین، 2 طرح کی گواہیاں، دوسری بنیاد اسلام کی صلاۃ ادا کرنا، تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی بنیاد رمضان کے مہینے میں صوم رکھنا۔ اسلام کی 5ویں بنیاد ہے حج ادا کرنا، لیکن یہ صرف اسی شخص پر فرض ہے جو کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، جس شخص کے پاس اتنا مال ہو، جس شخص کے پاس ایسی صحت ہو کہ وہ مکہ تک پہنچ سکتا ہے اور حج کی ادائیگی پوری طرح کر سکتا ہے۔ جو شخص اس طرح تندرست اور مالدار ہو تو پھر وہ اس کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ علماء سے حج کے مسائل سیکھے کہ حج کیسے کرے گا، مکہ پہنچ کر اسے کیا کرنا ہوگا، وہ الگ تفصیل ہے، وہ اپنے موقع پر آپ سیکھ لیں گے۔ لیکن اتنی بات آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اللہ نے اس کی شرطیں پوری کرنے کی استطاعت دی ہے، اگر اس کے پاس مال ہے اور تندرستی ہے اور مکہ تک پہنچ کے حج کر سکتا ہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ اور یہ 5 باتیں یہ اسلام کے ارکان ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر کوئی شخص پوری طرح مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔